بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ایگزیکٹو کلب نے بلایا ہے، حالانکہ میں کہیں کا بھی سی او نہیں ہوں، لیکن میں اپنی سی او کو ساتھ لے کے آیا ہوں. پروفیشنلی میں وکیل ہوں، اور وکیلوں میں بھی شریف آدمی ہوتے ہیں. آپ کو دیکھ کے بڑی بیسک انفارمیشن، نئی انفارمیشن آئی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ سنجیدگی کے بعد تھوڑا سا ہنس لیتے ہیں. ہر کامیڈین مزاح نگار ہوتا ہے، لیکن ہر مزاح نگار کامیڈین نہیں ہوتا، وہ وکیل بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بک ہے، یہ 3-4 سال پہلے آئی ہے میری، اس کا نام ہے حد ادب. تو اس میں سے ایک خاکے کو میں نے تھوڑا چھوٹا کیا ہے تاکہ میرے پاس ٹائم کتنا ہے جی اس میں، پھر میں اس کو وائنڈ اپ کر لوں تو اس میں یہ پڑھا جائے گا. تو اس خاکے کا نام ہے کم یاب خان، لیکن یہ وہ خان نہیں ہے جو آپ کے دماغ میں آیا ہے. کم یاب خان، سب لوگ انہیں خان صاحب کہہ کر پکارتے ہیں، اور جو خود خان ہوں وہ انہیں بڑے خان صاحب کہتے ہیں. ان خانوں میں ان سے عمر میں بڑے بھی شامل ہیں. جنہیں نام بھول جائے وہ انہیں فیصل آباد والے شریف سے خان صاحب کہہ کر کام چلا لیتے ہیں. کہتے ہیں شریف کہہ کر کام چلانے والوں نے میرا بہت نقصان کیا ہے. وکلا بھائیوں کو تو علم ہے کہ ایک وکیل کتنا شریف ہو سکتا ہے، مگر اب وہ خواتین وکلا بھی مجھے شریف سمجھتی ہیں جنہیں شریف لوگ پسند نہیں ہیں. پھر یہ نیک ہونا اور شریف ہونا دو الگ الگ خوبیاں یا خامیاں ہیں. ہر نیک آدمی ضروری نہیں شریف بھی ہو. خدا جانے توبہ کہاں توڑ دیں، پارساؤں کا کوئی بھروسہ نہیں. کسی وکیل میں ہزاروں خوبیاں ہو سکتی ہیں، مگر ان دو کا ایک ساتھ ہونا ناممکن ہے، اور اگر ممکن بنائی جائیں تو پھر وہ وکیل نہیں رہتا. آپ چاہیں نیک سمجھیں یا شریف، میرے پٹھان بھائی تو مجھے بزدل سمجھتے ہیں. ان کی صحیح عمر کا کسی کو علم نہیں. 5 سال قبل ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میری عمر کپتان خان جتنی ہے، لیکن اس 4 روزہ زندگی میں وہ کام نہیں کر سکا جو کپتان خان نے کیے ہیں. مزید وضاحت طلب کی تو مسکرا کر کہا یہی کینسر اسپتال بنایا نہ ورلڈ کپ جیتا. ایک چلاک دانشور نے پوچھا خان صاحب طبعی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ فرمایا بس زلف کے سر ہونے تک، تاکہ یہ حسرت بھی دل میں نہ رہ جائے. کپتان خان کے بہت بڑے مداح ہیں. کہتے ہیں وہ پاکستان کا قومی اور پٹھانوں کا فیملی ہیرو ہے. خانوں کے ہاں جو بندہ کپتان خان کا مداح نہ ہو اسے فضل الرحمان کا مداح سمجھا جاتا ہے. بندیاں تو بلا تخصیص رنگ و نسل سب کپتان ہی کی مداح ہوتی ہیں. دلیپ کمار پیدائشی طور پر پشاوری پٹھان ہیں، اس لیے ہر پٹھان پیدائشی طور پر دلیپ کمار یعنی خوبصورت ہوتا ہے. جوانی میں اگر طالبان سے نہ جا ملے تو کپتان خان جیسا نکلتا ہے، جس پر عفیفان فرنگ مر مٹتی ہیں، اور پھر ہمارے پختون بھائی بحر ظلمات میں اپنے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور وہاں اسلام کا جھنڈا گاڑتے ہیں جہاں طارق بن زیاد نہیں گاڑ سکے تھے. کتنے بڑے بڑے ہیروز ایک شادی یا ایک فلمی ہیروئن کے ہو کر رہ گئے. سرفراز نواز، محسن حسن خان اور شعیب ملک کتنے بڑے بڑے ہیروز تھے. خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں. مگر کپتان کو دیکھیے، میڈیا کو اپنی شادی کی خبروں سے آگے ہی نہیں جانے دیتا. پورے ملک میں ہزاروں پیر خانے اور لاکھوں مریدین ہوں گے، مگر پیرنی کو اس عقیدت کی نظر سے دیکھنے والے مرید واحد صرف کپتان خان. ادھر پنجاب میں جو پی ٹی آئی میں نہ ہو اسے مسلم لیگ کا بندہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ سمجھدار بھی ہو سکتا ہے.
کہتے ہیں میرے سوا گھر کا ہر فرد پی ٹی آئی کا سرگرم رکن ہے، اور گھر پر پی ٹی آئی کا ایک بڑا سا پرچم بھی لگا رکھا ہے، جبکہ مجھے ان سے کچھ لینا دینا نہیں۔ کسی ایک کو تو سرگرم نہیں بھی ہونا چاہیے۔ راوی ہوئے کہ الیکشن کے دنوں میں بھی مسلم لیگ کا ایک بڑا پرچم خرید کر جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ کونے کونے میں پی ٹی آئی کے پرچم لگے ہوئے ہیں اور مزید پرچم لگانے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں۔ میں نے وہ پرچم طے کر کے الماری میں رکھ دیا۔ پھر جانے کس خفیہ ایجنسی کی اس پر نظر پڑی اور میرے بیٹے نے لندن سے فون کیا اور پھر وہ پرچم الماری سے غائب ہو گیا۔ مجھے یقین ہے وہ خلائی مخلوق کا کام تھا۔ اپنی بزلہ سنج طبیعت کا راز بابوں، مولویوں، پیروں، ٹی وی کے مارننگ شو اور رات کے ٹاک شوز سے پرہیز بتاتے ہیں۔ ٹی وی بہت کم دیکھتے ہیں، خبریں بھی اگر ثنا بچا یا ثنا مرزا پڑھیں تو ان پر یقین کرتے ہیں۔ کسی دوسرے اینکر کی خبر پر یقین نہیں رکھتے اور پھر ان دو اینکرز کی پڑھی ہوئی خبریں باقی دانشوروں کو بھیجتے ہیں۔ ان کے حلقہ ارادت میں، جسے حلقہ زنجیر کہنا زیادہ بہتر ہوگا، خان صاحب کی حیثیت ایک زنجیر جیسی ہے جس سے کئی متضاد المزاج لوگ بندھے ہوئے ہیں، اور اس طرح بندھے ہوئے ہیں کہ کچے دھاگے سے کھچے چلے آتے ہیں۔ ان میں کئی ایسے وکلا ہیں جیسے وکلا آج کل ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے پاس وکالت کا لائسنس تو ہے مگر وہ اس پیشہ کو صحیح نہیں سمجھتے، کچھ ایسے ہیں جو کالا کوٹ پہنتے ہیں مگر خود کو ایک سیاح کے طور پر متعارف کرواتے ہیں، کچھ خود کو تمام تر پیشوں سے بالا تر خیال کرتے ہوئے کوئی پیشہ نہیں اپناتے مگر وکیل کہلاتے ہیں، کچھ کاشتکاری کرنے کے ساتھ ساتھ کالا کوٹ بھی پہنتے ہیں، اور کچھ کے لیے خان صاحب کا مشورہ ہے کہ انہیں کاشتکاری کرنی چاہیے۔ خان صاحب ان متزاج المزاج لوگوں سے برابری کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں، سب کو محبت سے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، جیسے اخبار پر تبصرے کرنے والوں کو نیم دانشور، لکھنے پڑھنے سے شغف رکھنے والوں کو لرنن فرینڈ، سیاست میں جوڑ توڑ کرنے والوں کو سیاسی دانشور، کھیتی باڑی سے روزی کمانے والوں کو وکالت کرنے والوں کو زرعی دانشور، مذہبی رجحانات رکھنے والوں کو اسلامی دانشور، سیر و سیاحت کے دل دادا کو پہاڑی دانشور، اور کوئی بھی کام نہ کرنے والوں کو مکمل دانشور کا خطاب دیتے ہیں۔ ہر ایک کو خوش فہمی ہے کہ خان صاحب اس سے زیادہ قریب ہیں، جو باہم 10 منٹ بھی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، خان صاحب کی سرکار میں پہنچ کر شیر و شکر اور ایک ہی صف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ خان صاحب کی کوئی تعریف کرے تو وہ اسے خوشامد سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پشتوں میں خوشامد کا متبادل کوئی لفظ نہیں، لیکن اگر کوئی پنجابی میں ان کی تعریف کرے تو وہ اردو میں شرماتے ہیں۔ ایک روز کسی تقریب میں جاتے ہوئے زوجہ نے گلہ کیا کہ آپ تو کسی پہناوے کی بھی تعریف نہیں کرتے، تو ترت بولے سارا دن عدالتوں میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، گارا کر تو بندے کو پرہیز کرنا چاہیے۔ خان صاحب ایک روشن دل، روشن خیال اور تعصبات سے پاک شخصیت کے مالک ہیں، قبیلہ پروری کو تعصب نہیں سمجھتے، غیر ارادی فعل قرار دیتے ہیں اور صمیم قلب سے یقین رکھتے ہیں کہ غیر ارادی طور پر کیا گیا کام گناہ نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں 100 لوگوں میں اگر 2 پٹھان ہوں اور اگر وہ اصلی پٹھان ہوں تو ان کا سگے بھائی یا جانی دشمن ہونا لازمی ہے۔ حصے مزاح ہی نہیں، ذوق مزاح سے بھی مالا مال ہیں۔ یہ انسانوں کی اس کامیاب نسل کے نمائندہ ہیں جو خود پر تنقید کر کے بھی مزاح کا پہلو نکال لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جنرل ایوب اور جنرل یحییٰ خان کے بعد
کوئی پختون پاک فوج کا سربراہ نہیں بنا، یہ اس ملک کی خوش نصیبی ہے، ورنہ پانچواں مارشل لا بھی لازمی تھا۔ اگر کوئی تیسرا خان مسلح افواج کا سربراہ بن جاتا تو اس نے اس جواز پر مارشل لا نافذ کر دینا تھا کہ جو پہلے 2 خانوں نے کیا ہے وہ میں بھی ضرور کروں گا۔ سکہ بند مولویوں اور جبہ بند پیروں سے دور بھاگتے ہیں۔ اگر کسی مولانا کا خطبہ جمعہ پسند آ جائے تو اس مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنی چھوڑ دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے سخت نقاد ہیں جو ہر سال عمرہ کرنے جاتے ہیں، فرماتے ہیں یہ گناہ ہی کم کیوں نہیں کر لیتے جو ہر سال عمرہ کرنے جانا پڑتا ہے۔ ایک دوست بیگم کے ہمراہ عمرہ کر کے لوٹے تو خان صاحب کو تبرکات دینے گئے۔ خان صاحب نے جواباً دوست کی دیکھی اور اندیکھی ڈھیر ساری خوبیاں بیان کی، حالانکہ زوجہ تو ان خامیوں سے بھی آگاہ ہوتی ہیں جو زمانے بھر سے چھپی ہوتی ہیں۔ بات چلی تو نووارد حاجن صاحبہ نے فرمایا آپ بہت نیک سیرت انسان ہیں، میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے، آپ کو بھی اللہ کے گھر کی زیارت اور حج کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ انکساری سے بولے نیک کہاں کہ جی، سارا دن عدالتوں میں جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کے گناہ اپنے سر لے لیتے ہیں، یہ جو آپ کے میاں صاحب کی اتنی ساری جھوٹی تعریفیں کی ہیں اس کا بھی تو گناہ مجھے ہی ملے گا۔ خان صاحب کے ہاں زندگی ایک ترتیب اور ڈسپلن کا نام ہے۔ اپنے حافظے پر اندھا اعتماد نہیں کرتے، اس لیے روزمرہ کے کام صبح گھر سے روانہ ہوتے ہوئے چھوٹی چھوٹی چٹوں پر لکھ کر اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں، پھر جو کام نپٹ جائے اس کی چٹ نکال کر پھاڑ دیتے ہیں۔ ایک روز جیب سے کوئی چٹ نہ نکلی تو یہ بھول گئے کہ آج کیا کام کرنا ہے۔ گھنٹوں سوچ بچار کے بعد کچھ یاد نہ آیا تو گھر لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ چلنے لگے تو بھول گئے کہ گلشن راوی جانا ہے یا جوہر ٹاؤن۔ پھر یہ کہ گلشن راوی والا مکان بیچ کر جوہر ٹاؤن والا گھر بنایا تھا یا جوہر ٹاؤن والا پلاٹ بیچ کر گلشن راوی شفٹ ہوئے تھے۔ اسی کشمکش میں تھے کہ ایک دوست آ کر بولے خان صاحب گھر کب جانا ہے؟ مجھے بھی جوہر ٹاؤن جانا ہے۔ یوں طے ہوا کہ گلشن راوی والا مکان بیچ کر جوہر ٹاؤن والا گھر بنایا تھا۔ دانشوروں کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں مگر کبھی دانشوروں کی بحث میں شامل نہیں ہوتے۔ ایک روز اصرار بڑھا تو فرمایا اگر ایک دانشور کسی شعر کا ایک مصرع غلط پڑھے اور دوسرا اس کا دوسرا مصرع غلط پڑھ کر شعر مکمل کر دے تو اس شعر کی تشریح میں حصہ لینا شاعر کی بددعا لینے کے مترادف ہے، جو 10 یتیموں کی بددعاؤں کے برابر ہوتی ہے، اور میں اس عمر میں کسی ایک یتیم کی بددعا بھی نہیں لے سکتا، میرے سر پر تو سایہ بھی فقط میری زوجہ کا ہی رہ گیا ہے۔